یوٹیوب کی اس محفل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ساحر لدھیانوی اگر ہمارے بیچ ہوتے تو آج یعنی 8 مارچ 2013 کو وہ 92 سال کے ہو گئے ہوتے۔ ان کی سالگرہ کے اس موقع پہ بھارت کے صدر پرناب مکھرجی نے ساحر کے نام کے ڈاک کے ٹکٹ جاری کر کے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھارت کو ساحر سے اتنا ہی پیار رہے گا جتنا ساحر کو بھارت سے تھا۔ آج ساحر کو ہم سے جدا ہوئے 32 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن انٹرنیٹ اور یوٹیوب کی سائٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ان کے نام سے درجنوں سائٹس بنی ہیں اور ہر سائٹ ہزاروں بار دیکھی گئی ہے۔ اس محفل میں بھی ساحر کے نام پہ 2 پروگرام پہلے پیش کیے جا چکے ہیں۔ غالب اور اقبال اردو کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں شاعروں کو بہت کم لوگوں نے پڑھا اور اس سے بھی کم لوگوں نے سمجھا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ان کی زبان عوامی تھی اور نہ ان کی شاعری کے موضوع۔ لیکن ساحر بہت بڑے رومانی اور سماجی شاعر ہونے کے باوجود ایک عوامی شاعر تھے۔ وہ عوام کے لیے، عوام کی طرف سے، عوام کے حق میں، عوام کے بارے میں سوچتے تھے۔ یوں سمجھیے کہ ساحر اپنے وقت کے سب سے بڑے عوامی مفکر، دانشور یعنی پبلک انٹلیکچوئل تھے۔ وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر سمے اسی خیال میں رہتے تھے کہ پسماندہ طبقے یعنی مزدور لوگوں کو کیسے سامنے لایا جائے، ان کو کیسے وہ عزت دی جائے جس کے وہ مستحق ہیں، سماج کو کیسے انسانی قدریں یعنی مانوتا یا ہیومن ویلیوز سمجھائی جائیں، اور انگریزوں کو کیسے بھارت سے نکالا جائے۔ یہ ان کے پسندیدہ مضامین تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے جس کے ہر شعر میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی مضمون ہے۔ دہر کے حالات کی باتیں کریں، دہر یعنی دنیا، دہر کے حالات کی باتیں کریں، اس مسلسل رات کی باتیں کریں، دیس کے ادبار کی باتیں کریں، دیس کے ادبار یعنی دیس کی گراوٹ، دیس کے ادبار کی باتیں کریں، اجنبی سرکار کی باتیں کریں، یعنی انگریز اجنبی سرکار کی باتیں کریں، اگلی دنیا کے فسانے چھوڑ کر اس جہنم زار کی باتیں کریں، ہو چکے اوصاف پردے کے بیاں، پردے کی تو سب خوبیاں آپ نے بتا دیں کہ پردہ کرنا عورتوں کو بہت اچھی بات ہے، ہو چکے اوصاف پردے کے بیاں، شاہد بازار کی باتیں کریں، وہ عورتیں جو بازار میں بیٹھی ہیں ان کی باتیں کریں، گرنے والے قصر کی توصیف کیا، پیشہ مزدور کی باتیں کریں، جو محل گر گیا، قصر یعنی محل، جو محل گر گیا اس کے بارے میں کیا بات کرنا، تو گر گیا، اب تو بات کریں آپ ان اوزاروں کی جن سے مزدور نے یہ محل بنایا تھا۔ ساحر
یہ چند مضامین ایسے تھے کہ جو ان کے دل کے بہت قریب تھے. وہ گھوم پھر کے ان باتوں کا ذکر کرتے تھے، ان ٹاپکس پہ شاعری کرتے تھے. آئیے دیکھیں کہ ساحر کیوں اتنا مقبول ہوئے. ناظرین، اچھے شعر کی تعریف یہ ہے کہ وہ فوراً سمجھ میں آ جائے، اس میں کوئی نئی بات کی گئی ہو، نیا تجربہ بیان کیا گیا ہو، یا کوئی نیا پیغام ہو جو ایک انوکھے طریقے سے پیش کیا گیا ہو. اب 2 لائنوں میں، شعر میں 2 لائنیں ہوتی ہیں، تو 2 لائنوں میں یہ ساری باتیں کرنا بڑا مشکل کام ہے، وہ بھی میٹر کے ساتھ، موزوں کر کے، وزن کے ساتھ. یہ بہت مشکل کام ہے شاعروں کے لیے، جبھی تو اچھے شاعر بہت کم ہوتے ہیں. ساحر بھارت میں انگریزی حکومت برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے. اس زمانے میں زمیندار انگریزوں کی بڑی تعریف کرتے تھے، بڑی حمایت کرتے تھے، ان کی طرف سے بولتے تھے کہ انگریزی راج بھارت کے لیے بڑا اچھا ہے. جواب میں، بدلے میں، انگریزوں نے ان کو پوری آزادی دی ہوئی تھی ان کی زمین پہ، کہ جو ظلم چاہو کرو، کسانوں کو ایکسپلائٹ کرو، مارو پیٹو، جو چاہو کرو، ہم کچھ نہیں بولیں گے. اور ان کو بڑے بڑے خطابات دیے ہوئے تھے، سر، خان بہادر، خان صاحب، راجہ، مہاراجہ وغیرہ. ساحر لدھیانوی ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے زمیندار کے بیٹے تھے. یہ اور بات ہے کہ بچپن میں انہوں نے باپ کو چھوڑ کر غریب ماں کے ساتھ رہنا پسند کیا، جو باپ سے الگ ہو گئی تھیں. اس بات کا حوالہ وہ کچھ یوں دیتے ہیں کہ میں ان اجداد کا بیٹا ہوں، اجداد یعنی اینسسٹرس، میں ان اجداد کا بیٹا ہوں جنہوں نے پہم ملک میں اجنبی سائے کی حمایت کی ہے، غدر کی ساعت ناپاک سے لے کر اب تک ہر کڑے وقت میں سرکار کی خدمت کی ہے. ان کی ایک نظم ہے جس کا سیناریو کچھ یوں ہے کہ ایک بہت پوش ہوٹل کی بالکنی پہ کچھ انگریز کھڑے کھا پی رہے ہیں، اور نیچے کچھ دیسی لوگوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے جو کہ اوپر کی طرف حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ پھینکیں اوپر سے، کوئی کھانے پینے کی چیز یا پیسے، جسے دیکھ کے یہ دیسی لوگ جھپٹ پڑتے ہیں. تو انگریز ان کی چھینا جھپٹی کو دیکھ کے بہت مزہ کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. نظم کچھ یوں ہے: اجنبی دیس کے مضبوط گرانڈیل جواں اونچے ہوٹل کے درے خاص پہ استادہ ہیں، اور نیچے میرے مجبور وطن کی گلیاں جن میں آوارہ پھرا کرتے ہیں بھوکوں کے ہجوم، زرد چہروں پہ نقاہت کی نمود، خون میں سینکڑوں سالوں کی غلامی کا جمود، علم کے نور سے عاری و محروم، فلک ہند کے یہ افسردہ نجوم جن کی تخیل کے پر چھو نہیں سکتے ہیں اس اونچی پہاڑی کا سرا جس کے ہوٹل پہ دریچوں پہ کھڑے ہیں تن کر
اجنبی دیس کے مضبوط گانڈیل جمع۔ منہ میں سگریٹ لیے، ہاتھوں میں برانڈی کے گلاس، جیب میں نقرئی سکوں کی کھنک، بھوکے دہقانوں کے ہاتھوں کا عرق، رات کو جس کے عوض بکتا ہے کسی افلاس کی ماری کا تقدس، یعنی کسی دوشیزہ مجبور کی عصمت کا غرور۔ محفل عیش کے گونجے ہوئے ایوانوں میں، اونچے ہوٹل کے شبستانوں میں قہقہے مارتے ہنستے ہوئے استادہ ہیں اجنبی دیس کے مضبوط گانڈیل جمع۔ اسی ہوٹل کے قریب بھوکے مجبور غلاموں کا گروہ ٹکٹکی باندھ کے تکتا ہوا اوپر کی طرف بیٹھا ہے اس ساعت نایاب کے جب بوٹ کی نوک سے نیچے پھینکے اجنبی دیس کے بے فکر جوانوں کا گروہ کوئی سکہ، کوئی سگریٹ، کوئی کیک یا ڈبل روٹی کے جھوٹے ٹکڑے، چھینا جھپٹی کے مناظر کا مزہ لینے کو، پالتو کتوں کے احساس کو ہنس دینے کو، پالتو کتوں کے احساس پہ ہنس دینے کو۔ کاش یہ بے حس و بے وقت و بے دل انسان روم کی ظلم کی زندہ تصویر اپنا ماحول بدل دینے کے قابل ہوتے۔ 150 سال کے پابند سلاسل کتے اپنے آقاؤں سے لے سکتے خراج قوت۔ کاش یہ اپنے لیے آپ سفارہ ہوتے، اپنی تکلیف کا خود آپ مداوا ہوتے، ان کے سنگین و سیاہ سینوں میں گل نہ ہوتی ابھی احساس کی شمع، اور پورب سے امڑتے ہوئے خطرے کے لیے یہ کرائے کے محافظ نہ منگانے پڑتے۔ آج مغربی ملکوں میں انسانیت کی جو قدریں، جو مانوتا، جو ہیومن ویلیوز سکھائی جاتی ہیں، وہ ساحر نے بہت پہلے اپنے کلام میں اپنا پیغام اپنے کلام کے ذریعے پیش کیا۔ ویمنس لبریشن یعنی تعلیم نسواں، آزادی نسواں نے تو ہندوستان میں آج بھی پوری طرح جڑیں نہیں پکڑی، لیکن ساحر نے نور جہاں کے مزار پہ بیٹھ کے جو بات کہی، اس کے الفاظ کا زور دیکھیے۔ جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ نور جہاں ایک بہادر سپاہی شیر افغن کی بیوی تھی۔ جہانگیر کو پسند آئی تو اس نے شیر افغن کو کسی مہم پہ بھیج کے مروا دیا اور نور جہاں سے شادی کر لی۔ کچھ اس کہانی کی طرف حوالہ دیتے ہوئے ساحر کہتے ہیں کہ پہلوئے شاہ میں یہ دختر جمہور کی قبر کتنے گمگشتہ فسانوں کا پتہ دیتی ہے، کتنے خونریز حقائق سے اٹھاتی ہے نقاب، کتنی کچلی ہوئی جانوں کا پتہ دیتی ہے۔ کیسے مغرور شہنشاہوں کی تسکین کے لیے سال ہا سال حسیناؤں کے بازار لگے، کیسے بہکی ہوئی نظروں کے تعیش کے لیے سرخ محلوں میں جواں جسموں کے انبار لگے، کیسے ہر شاخ سے منہ بند مہکتی کلیاں نوچ لی جاتی تھیں تزئین حرم کی خاطر، اور مرجھا کے بھی آزاد نہ ہو سکتی تھیں ذل سبحان کی الفت کے بھرم کے خاطر۔ پھر اپنی محبوبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو میری جاں مجھے حیرت و حسرت سے نہ دیکھ، ہم میں کوئی بھی جہاں نور و جہانگیر نہیں، تو مجھے چھوڑ کے ٹھکرا کے بھی جا سکتی ہے، میرے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ ہے، زنجیر نہیں۔ جب ساحر کے اس طرح کے نغمے بہت مشہور ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ کیسے شاعر ہیں کہ یہ ہر وقت بغاوت کی باتیں کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں، کوئی رومانس نہیں ہے، کوئی اچھے
شاعری کے جو مضمون ہوتے ہیں، نزاکت، لطافت، وہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ساحر جب چاہتے تو ان میں اتنی صلاحیت تھی، وہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ وہ رومانی رومانس کو بھی بہت اچھی طرح پیش کرتے تھے۔ برسات کی رات میں جو نظم ہے، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، اس میں کتنی غزلیت ہے۔ سرخ آنچل کو دبا کر جو نچوڑا اس نے، دل پہ جلتا ہوا ایک تیر سا چھوڑا اس نے، آگ پانی میں لگاتے ہوئے حالات کی رات۔ غزل کا بھرپور رنگ ہے یہ، اور ان کے بیشتر گانے، ہمارا جو سب سے فیوریٹ شعر ہے وہ یہ کہ اس کا ہم نے ایک اور مضمون میں ذکر کیا ہے کہ پھر نہ کیجیے میری گستاخ نگاہی کا گلہ، دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو۔ اس کا جواب ملتا ہے کہ میں کہاں تک نہ نگاہوں کو پلٹنے دیتی، آپ کے دل نے کئی بار پکارا مجھ کو۔ اس میں کتنی غزلیت ہے، کتنا رومانس ہے۔ اسی طرح عصمت چغتائی جو کہ اردو کی بہت بڑی ناول نگار اور افسانہ نگار تھی، انہوں نے ساحر کے مجموعے کے دیباچے میں لکھا ہے کہ ساحر کے ڈویٹس میں سب سے اچھا ڈویٹ فلم پیاسا کا ہے۔ ہم آپ کی آنکھوں میں اس دل کو بسا دیں تو، اس کا جواب ملتا ہے کہ ہم موم کے پلکوں کو اس دل کو سزا دے تو، اس دل کو سزا دیں تو، ہم آپ کو خوابوں میں آ کے ستائیں گے۔ اس کا جواب ملتا ہے کہ ہم آپ کی آنکھوں سے نیندوں کو اڑا دیں تو، ہم آپ کے بالوں میں گھوندیں گے پھول محبت کے، ہم بالوں کو جھٹک کر یہ پھول گرا دیں تو، ہم آپ کے قدموں پہ گر جائیں گے غش کھا کے، اس پر بھی نہ ہم اپنے دامن کی ہوا دے تو۔ ان باتوں میں، ان اشعار میں اب دیکھیے کتنی برجستگی ہے، تکرار، یہ رومانس، یہ جوانی سے بھرپور جذبات۔ ناظرین، بہت افسوس کی بات ہے کہ ساحر اور فیض جیسے بڑے شاعروں کو نصاب میں یعنی کورس میں نہیں داخل کیا گیا، یہ کہہ کے کہ یہ معیاری شاعر نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا مزاج زمیندارانہ تھا، نئی نئی آزادی ملی تھی، ہر ایک اپنے آپ کو نواب سمجھتا تھا، اور جو لوگ غریبوں کی طرفداری کرتے تھے وہ سوشلسٹ کہلاتے تھے، کمیونسٹ کہلاتے تھے، اور ان کو الگ کر دیا جاتا تھا کہ یہ تو کمیونسٹ ہیں۔ اسی کو ساحر نے کہا ہے کہ نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں زیست کے ادوار پر رکھنے ہوں گے، جو ہمیں زندگی کی ویلیوز سمجھنا ہوں گی، ان کو ٹیسٹ کرنا ہوگا، جب ہمیں زیست کے ادوار پر رکھنے ہوں گے، اپنی ذلت کی قسم، آپ کی عظمت کی قسم، ہم کو تعظیم کے معیار پر رکھنے ہوں گے۔ تعظیم کے کیا معیار ہیں، ہم کس کو عزت دیں، کس کو نہیں دیں، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے۔ آج جب ہندوستان اور پاکستان میں اچھے شاعر نہیں رہے تو لوگ فیض کو یاد کرتے ہیں، ساحل لدھیانوی کو یاد کرتے ہیں۔ بقول کیفی اعظمی، بچھڑے سبھی باری باری،
خدا حافظ. زمانے کی آری بچھڑے سبھی